ایران نے پاکستان کے اوپر ایک میزائل حملہ کیا، بچوں اور بچیوں کو اور ایک فیملی کو شہید کر گیا۔ یہ واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ ایران کون ہوتا ہے؟ پورے پاکستان کی عوام میں تشویش کی اور خطرے کی لہر دوڑ گئی کہ اب ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک ملک جس کی فوج، جس کی عسکری قوت، جس کے مسائل، جس کی طاقت پاکستان کے سامنے عشر اشیر بھی نہیں، وہ بھی پاکستان کے اوپر حملے کرے گا۔ پورے پاکستانی قوم کے مطالبے کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے تہجد کے وقت کل ایران کو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ دانتوں کو کھٹا کر دیا۔ ایک عرصے سے ہم جب یہ بات کہتے کہ یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے اور خاص طور پہ علماء کی ٹارگٹ کلنگ کا بہت بڑا کام یہاں سے سر انجام دیا جاتا ہے، جس کی ابتدا، جس کا سب سے پہلے متاثرہ فریق آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ 8,000 سے زائد علماء، 8,000 سے زائد اس دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں جو ٹارگٹ کلنگ کر کر کے اس ملک کی طرف سے ہوئی ہے۔ برادرانہ تعلقات ہیں، ایران نے ہمیشہ ساتھ دیا، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جنگوں میں بھی ساتھ دیا، لیکن اس وقت حکومتیں اور تھیں۔ جس وقت سے خاص مسلک کی نمائندہ حکومت آئی ہے، ان کے پاکستان کے اہل سنت کے بارے میں جذبات درست نہیں ہیں۔ جو پاکستان میں رہ کے اپنا ملک ایران سمجھتا ہے، اس کو ایران ڈیپورٹ کر دیجئے، اس کو پاکستان سے نکال دیجئے۔ برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم بھی مانتے ہیں اسلامی ملک ہے، برادرانہ رویہ ہونا چاہیے، لیکن بھائی بھی قتل کر کے بھائی نہیں رہتا۔ گزشتہ ہفتے اچانک پاکستان کے ایک ہمسایہ ملک ایران نے پاکستان کے اوپر ایک میزائل حملہ کیا، جس نے پاکستان کی سرحدوں کو اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق جتنے بھی قوانین ہیں ان کو پامال کرتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور پاکستان کے چند بچوں اور بچیوں کو اور ایک فیملی کو شہید کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، خود مختاری کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کسی ملک کی سوورینٹی کے لیے اور کسی ملک کی خود مختاری کے لیے ایک بہت بڑا المیہ اور دھچکا ہوتا ہے کہ کوئی غیر ملک اس کی فضائی حدود کی پابندی نہ کرتے ہوئے داخل ہو، حملہ کرے، اس کے افراد کو مار دے۔ یہ واقعہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، لیکن بعض لوگوں نے اس واقعے کو بڑا معمولی سمجھ کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ جو حملہ ہوا یہ دہشت گردوں کے ٹھکانے پہ ہوا۔ یہ ایک سب سے بڑا جھوٹ۔ پہلی بات، بالفرض اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ٹھکانے پہ بھی ہوا تب بھی جائز اور الاؤڈ نہیں ہے۔ ایران کون ہوتا ہے؟ اگر اس کو کچھ تحفظات تھے پاکستان کے ساتھ، سفارتی سطح پہ کہتا کہ یہ یہاں پہ آؤٹ فٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو دہشت گرد ہیں، خبر انٹیلیجنس شیئر کی جاتی، ان کو پکڑا جاتا۔ اول تو وہ ایک فیملی، بچے اور بچی کو آپ نے ان کی تصاویر دیکھ لی ہیں۔ جھوٹ۔ اگر سچ بھی ہوتا تو یہ جواز نہیں ہے۔ پورے پاکستان کی عوام میں تشویش کی اور خطرے کی لہر دوڑ گئی کہ اب ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک ملک جس کی فوج، جس کی عسکری قوت، جس کے مسائل، جس کی طاقت پاکستان کے سامنے عشر اشیر بھی نہیں، وہ بھی پاکستان کے اوپر حملے کرے گا۔ پورے پاکستان کی قوم کا فوج سے ایک ہی مطالبہ تھا اور پاکستانی حکومت سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس کا فی الفور رد عمل دیا جائے۔ میں نے بھی ایک جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور فوج سے یہ بات کہی کہ پاکستان کے سارے مسلمان اور بالخصوص جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان فوج کے شانہ بشانہ ہر محاذ پہ ملکی دفاع کے لیے، سرحدوں کے دفاع کی جب بھی باری آئے گی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ ایکشن لیں۔ پورے پاکستانی قوم کے مطالبے کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے تہجد کے وقت کل ایران کو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ دانتوں کو کھٹا کر دیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی عسکری قوت اور پاکستان کے پاس کس قسم کی انٹیلیجنس موجود ہے۔ وہاں پہ ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث تھے۔ ایک عرصہ ہوا، شکر ISPR نے، فوج نے، فارن منسٹری نے، وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا۔ ایک عرصے سے ہم جب یہ بات کہتے کہ یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے، اس بارڈر سے بھی دہشت گردی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ علماء کی ٹارگٹ کلنگ کا بہت بڑا کام یہاں سے سر انجام دیا جاتا ہے، جس کی ابتدا، جس کا سب سے پہلے متاثرہ فریق آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ میرے والد محترم کو انہی بارڈروں سے اور انہی ممالک کی طرف سے ہیڈ منی کا اعلان تھا، اور انہی کے کرندوں نے اور انہی کے سہولت کاروں نے علامہ شہید کو بم کے دھماکے میں شہید کر دیا۔ اور ایک علامہ شہید نہیں، 8,000 سے زائد علماء
8,000 سے زائد اس دہشت گردی کا شکار ہوئے جو ٹارگٹ کلنگ کر کر کے اس ملک کی طرف سے ہوئی ہے۔ برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھائیوں کو بھی قتل کی اجازت نہیں ہوتی۔ برادرانہ تعلقات ہیں، ایران نے ہمیشہ ساتھ دیا، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جنگوں میں بھی ساتھ دیا، لیکن اس وقت حکومتیں اور تھیں۔ جس وقت سے خاص مسلک کی نمائندہ حکومت آئی ہے، ان کے پاکستان کے اہل سنت کے بارے میں جذبات درست نہیں ہیں، اور اعلانیہ وہ پاکستان کے اہل سنت کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی داس بھی کہتے ہیں، کبھی گستاخ اہل بیت کہتے ہیں، کہانی بنائی ہوئی ہے، اور ٹارگٹ کر کر کے ان کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو حکومت کو اور اداروں کو اس بات کا بھی نوٹس لینا چاہیے کہ یہ لوگ جو رہتے پاکستان میں لیکن اگر آپ ان سے ان کا قبلہ و کعبہ پوچھیں، وہ کہیں گے ایران ہے۔ جو پاکستان میں رہ کے اپنا ملک ایران سمجھتا ہے، اس کو ایران ڈیپورٹ کر دیجئے، اس کو پاکستان سے نکال دیجئے۔ کوئی بھی پاکستانی یہاں رہتے ہوئے اپنے آپ کو کسی غیر نیشنلٹی کا حصہ مانتا ہے، چاہے کوئی بھی ملک ہو، دبئی ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، وہ کہ نہیں جی میں اس کا باشندہ ہوں اور اس کے ساتھ میری محبت زیادہ، پھر وہ اس وطن میں چلا جائے۔ یہ کام فہم لاجک کی بات ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک پورا مکتبہ فکر یہاں پہ خاص طور پہ روافض کا، اس شیعہ مکتبہ فکر کے اندر سے بھی جو روافض ذہن کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ایرانی کلیم کرتے ہیں، اور ان کی محبتیں ایران کے ساتھ زیادہ ہیں، اور پاکستان کے حملے کے بعد جس قسم کا وہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں، آپ اگر ان کی ٹویٹیں دیکھیں اور سوشل میڈیا پہ جو کوحرام مچا آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایران نے بھی بلوچی مارے تھے اور پاکستان نے بھی بلوچی مار دیے۔ انا للہ و انا الیہ۔ کیسا تعصب ہے، کیسا تعصب ہے! فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف، حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اگر غلطی کی، اول تو ان کی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پاکستان نے جو جواب دیا یہ تو اتنی بڑی غلطی ہے، وہ تو بلوچی تھے، پاکستان نے اپنے ملک کے بندوں کو مار دیا۔ بھائی اگر بلوچی تھے وہاں کیا کر رہے تھے؟ ایران کے اندر 40-50 کلومیٹر کے اندر جا کے پاکستان نے ان ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کی انٹیلیجنس کے اوپر بھی داد ہے کہ وہ ایک ایک چیز کی خبر رکھتے ہیں۔ اگر اتنی سینسٹیو میٹر کی خبر رکھتے ہیں تو یہ نہیں خبر رکھتے کہ علماء کی جو ساری ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یہاں سے ہو رہی ہے۔ برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم بھی مانتے ہیں اسلامی ملک ہے، برادرانہ رویہ ہونا چاہیے، لیکن بھائی بھی قتل کر کے بھائی نہیں رہتا، حملے کر کے بھائی نہیں رہتا۔ بھائی رہنا ہے تو بھائیوں کی طرح عملی مظاہرہ کیا جائے۔ اب اگر پاکستان نے جواب دے دیا تو ہمارا مطالبہ پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سفارتی سطح کے اوپر وزارت خارجہ کے ذریعے معاملات کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ بدلہ ہو گیا، بدلہ پورا ہو گیا۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو جو چیلنج درپیش تھے آپ نے جواب دے دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دوبارہ سفارتی ذرائع سے معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے، لیکن یہ پوری دنیا کے اوپر تاثر جانا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر جب بھی حملہ ہوگا پاکستان جواب دے گا اور اپنی فضائی حدود کی، سرحدی حدود کی کسی کو مخالفت نہیں کرنے دے گا۔